وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. محترم حاضرین، یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ ہے، جس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تو ہر رات آپ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر اس کی تلاوت کو کیا کرتے تھے. یہ سورت کریمہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ اسراء اور معراج، ان دونوں کا ذکر کیا ہے. آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی، اور یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ آپ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے. یہ قصہ ہم نے بارہا سنا ہے. ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج. اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلانا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور مسجد اقصیٰ سے جو آسمان پر آپ گئے اور واپس آئے، اس کو معراج کہا جاتا ہے. تو یہ اسراء اور معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے. اب یہ اسراء کے بارے میں بہت سارے اختلافات امت مسلمہ کے درمیان موجود ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ معراج ایک مرتبہ ہوئی، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر یعنی معراج کرائی گئی. لیکن حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ اسراء اور معراج کا قصہ یہ صرف ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے. محترم حاضرین، اب اگر بات کریں آیت کریمہ کی، تو اسراء اور معراج کے حوالے سے سب سے زیادہ اختلافات جو خود مسلمانوں کی کئی فرقوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج یہ بیداری میں نہیں ہوئی. اکثر لوگوں کا جو منہج سے ہٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسراء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرائے گئے تھے. آپ بیدار نہیں تھے، آپ سوئے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار تو تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو اٹھایا. آپ کا جسم اپنی جگہ یعنی گھر میں یا مسجد حرام میں ایسا کی ایسا موجود تھا. جبکہ یہ دونوں باتیں قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم سے ٹکراتی ہیں. بات کریں کہ بیداری میں اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کرائی ہے. جب آیت پر غور کرتے ہیں تو اس کی دلیلیں ہمیں قرآن میں صاف نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، جب بندہ کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے، تو عبد کا مطلب وہ شخص جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ ہو. کوئی ایسا ہو نہیں سکتا جسے بندہ کہا جائے وہ مردہ ہو، یا کسی ایسے کو بندہ کہا جائے جس کی روح نہ ہو یا جس کا جسم نہ ہو اور صرف روح ہو. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے براق نامی سواری کا انتظام کیا تھا. اگر سچ میں
آپ کو خواب میں معراج کرائی گئی ہوتی تو سواری کی ضرورت کیا تھی؟ خواب میں انسان کی روح جہاں چاہے ویسے جا سکتی ہے اور آ سکتی ہے، اور اگر صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری میں مگر آپ کے جسم کو اپنی جگہ رکھ کر صرف آپ کی روح کو لے جایا ہوتا تب بھی سواری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سواری کی ضرورت پڑی کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ معراج اور اسراء کی سیر پر گئے تھے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دھوکہ نہیں کھائی، نہ آپ گمراہ ہوئے، اور نگاہ کا لفظ یہ انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اب دیکھیں کہ آخر کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ کیوں دیا گیا؟ کیا اس لیے کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ جی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا معجزہ یا انعام جو دیا وہ آپ کے بندے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے خالص بندے تھے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمال بندگی، کمال عبودیت جو آپ نے اللہ کے سامنے کی تھی، یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ محترم حاضرین، مسجد اقصی کا ذکر آیت میں کیا گیا، اور اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے کیا ہے برکتوں کو نازل کیا ہے۔ جبکہ تصور کریں کہ اسی آیت میں مسجد حرام کا ذکر ہے، مسلمانوں کے دوسرے قبلے کا ذکر ہے، مگر اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ مسجد اقصی کے حوالے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتوں کو نازل کیا۔ اس کی وجہ مفسرین بتاتے ہیں کیونکہ مسجد حرام کے مقام کو عرب کے لوگ جانتے تھے، وہ اس کے درمیان رہتے تھے، لیکن مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ جو یہودی جانتے تھے وہ نصارہ کے دشمنی میں اسے چھپاتے، اور نصارہ جو اس مسجد کی برکت کو جانتے تھے وہ یہودیوں کی دشمنی میں اسے عرب سے چھپاتے تھے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے مقام و مرتبے کو یہاں پر بتا کر رکھ دیا۔ محترم حاضرین، بنیادی طور پر اسراء اور معراج کے حوالے سے تین حقیقتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی حقیقت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روح اور جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے، اور 27 رجب جو اسراء اور معراج کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نام نہاد مسلمان 27 رجب کو معراج کی رات کی نام کی رات مناتے ہیں اور بے شمار بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، جبکہ لیلۃ الاسراء کیا اسی رات ہوئی تھی؟ خود اس کے بارے میں حدیثوں میں بلکہ یوں کہیں تاریخی روایتوں میں بے شمار اختلاف موجود ہیں، اور اس رات کی یعنی 27 رجب کی کوئی خصوصی فضیلت کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، لہذا اس دین کو عید کا دن منانا یہ شریعت اسلامیہ کی صریح مخالفت ہے۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی وجہ سے جو انعام آپ کو دیا، کیا صرف ایک ہی وجہ تھی یا اور بھی بہت سارے وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کرائی؟ سب سے پہلے یہ معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ۔ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا، اور رات بھی نکیرہ، یعنی رات کا صرف ایک حصہ۔ تصور کریں کہ اتنی بڑی رات ہوتی ہے، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتا، پھر ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان، ساتوں آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے، ہر آسمان میں آپ انبیاء سے ملتے ہیں، ساتوں آسمان کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، جہاں کیا ہے حضرت جبرائیل کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہے، آپ کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، جنت میں آپ نعمتوں کو، جہنم میں عذاب پانے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پر آتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ 50 نمازوں میں تخفیف کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ زمین پر آتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچتے ہیں۔ اتنا سارا لمبا سفر صرف رات کے تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ تو مختصر وقت میں جو اتنا بڑا سفر آپ کو کرایا گیا، یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا۔ محترم حاضرین،
اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کیوں کرائی؟ بنیادی طور پر بہت سارے وجوہات علماء اکرام نے بیان کیے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کو تسلی پہنچانا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری آزمائشوں سے گزر رہے تھے. عام الحزن، جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ جو اپنے مال سے، اپنے عہدے سے، اپنی موجودگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. دوسری طرف آپ کے چچا ابو طالب جو کہ کافر تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں کبھی انہوں نے کمی نہ چھوڑی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ابو طالب کی مغفرت بھی مانگتے ہیں، بلکہ انہیں اچھا انسان سمجھتے ہیں. تصور کریں کہ ابو طالب نے کیا اللہ کے نبی کے دین کو صحیح سمجھ کر آپ کی مدد کی تھی یا صرف خاندان کی حمیت میں مدد کی تھی؟ ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، وہ کفر کی حالت میں مرے تھے، بس حمایت اس لیے کی کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھتیجے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبد المطلب کی پرورش میں تھے. ان کے انتقال کے بعد کندھے ذمہ داری ان پر آئی تھی، لہذا حمیت، جسے جاہلیت کی حمیت کہا جاتا ہے، خاندان کی عصبیت کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر ابو طالب نے آپ کی مرتے دم تک مدد کی. کیا اللہ کے نبی نے اسلام نہیں پیش کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب پر اسلام کو پیش کیا، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آیا تب بھی آپ نے پیش کیا، لیکن ابو طالب مسلمان نہ ہو سکے. اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے اور سب سے کم عذاب ان کو دیا جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیر میں آگ کے جوتے پہنا دے گا، جس کی وجہ سے اس کی گرمی سے ان کی کھوپڑی کھولنے لگ جائے گی. تو لہذا ابو طالب کے لیے مغفرت کرنا یا دعا یا کلمات ادا کرنا یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے. محترم حاضرین، تو عام الحزن، ایک ہی سال میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اور اسی سال جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آپ کے دو سہارے ٹوٹ چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو ستانا شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ اب مکہ میں دعوت نہیں کر سکتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے طائف کا سفر کر کے نکلے، گویا آپ یہ مان کر نکلے تھے کہ دوبارہ مجھے مکہ میں نہیں آنا ہے. آپ طائف پہنچتے ہیں اس امید سے کہ یہ نہیں مسلمان ہو سکے تو کم از کم یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جن امیدوں کو لے کر آپ گئے تھے، ساری امیدوں پر طائف کے لوگوں نے پانی پھیر دیا. نہ آپ کی دعوت کو سنا، نہ آپ کو رہنے کی جگہ دی، بلکہ اپنی اوباش بچوں کو لگایا جو پتھر مار مار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے دور کر دیتے ہیں. اسی لہولہان حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلتے ہیں. جب آپ طائف سے نکلے تھے تو آپ نے صحابی سے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کو پتا چلے گا کہ طائف والوں نے بھی میرا ساتھ ایسا کام کیا ہے تو انہیں جو خوشی ہوگی اور ان کی خوشی سے آپ کو جو تکلیف ہوگی، جو اسلام کو نقصان پہنچے گا، اللہ کے نبی سب سے زیادہ اس سے ڈر رہے تھے. اس لیے جب آپ دوبارہ مکہ آئے تو آپ مکہ میں ایسے داخل نہیں ہو سکے، بلکہ آپ کو ایک کافر کی حمایت لینی پڑی. مطعم بن عدی نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی حمایت دی، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے. اتنا سب کچھ ایک ہی سال میں ہو چکا تھا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکلیفوں کے مسئلے میں آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقصی تک کا سفر کروایا اور وہاں سے معراج کا بھی سفر کرایا. دوسرا ایک اہم حکمت جو علماء نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کو اور اپنی کبریائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا تھا. تصور کریں کہ یہ ساتوں آسمان جس کی وسعت کا اندازہ کبھی انسان لگا نہیں سکتا. اور ایک چھوٹی سی مثال دی جائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو زمین ہے جس پر ہم موجود ہیں اس کے اوپر پہلا آسمان ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس زمین کے مقابلے میں یہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ ایک آدمی چٹیل میدان میں کھڑا ہو جائے، جس طرف نگاہ ڈالے 360 ڈگری جس طرف نگاہ ڈالے میدان ہی میدان ہے. اگر کوئی آدمی ایسے میدان میں کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی انگوٹی ہو جسے اس میدان میں پھینک دیا جائے، جو انگوٹی کی حیثیت اس میدان کے سامنے ہوگی وہی حیثیت اس آسمان کے سامنے اس زمین کی ہے. یہ آسمان اتنا بڑا ہے اور اس سے بڑا دوسرا آسمان اتنا ہی بڑا ہے اور اس سے بڑا تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے. تصور کریں کہ 7واں آسمان اس زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہوگا، اور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے.
اور اللہ کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے ساتوں آسمان کو گھیر کر رکھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی مثال دیتے ہوئے کہا جیسے کہ ایک رنگ کو کسی میدان میں پھینک دیا جائے، جو میدان چاروں طرف سے بڑا ہو تو وہ ساتویں آسمان کی حیثیت ہوگی، اور وہ میدان اللہ کی کرسی ہوگی۔ وہ کرسی یہ اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش بالکل ہی اتنا بڑا ہے۔ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اتنی بڑی مخلوقات کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ آپ نے عرش کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے، اس لیے اللہ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے نبی کو بلایا تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا مسجد اقصیٰ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہم نے غزہ پر بمباری کو دیکھا۔ بہت سارے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں سے سیاسی نہیں بلکہ یہ دینی دشمنی ہے، اور مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا، مسلمانوں کی عزت و احترام ہے، لہذا ہر مسلمان کو مسجد اقصیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ تصور کریں کہ اس کائنات میں صرف 3 ایسی مسجدیں ہیں جہاں کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی عبادت کی نیت سے کہیں اور سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا مسجد اقصیٰ کے مقام کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کرایا، 5 وقتہ نمازیں آپ کو دینے کے لیے یہ سفر کرایا گیا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانے کے لیے آپ تصور کریں کہ اتنے انبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اللہ کے نبی نے انبیاء کی امامت کی۔ اب یہ بات اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ نے معراج میں جانے سے پہلے امامت کی کہ معراج سے آنے کے بعد آپ نے امامت کی۔ بہرحال آپ نے انبیاء کی ایک جماعت کی، آپ نے امامت کی۔ اس کے علاوہ اس قصے کو بیان کرنے کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والا ہے اور کون نفاق والا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ نے یہ قصہ بیان کیا، حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جب مسلمانوں کے سامنے کہا، مسلمانوں نے مان لیا، لیکن وہ لوگ جو کفر پر تھے یا جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا انہوں نے صاف طور پر اس کا انکار کیا۔ بلکہ یہ اسراء و معراج آج بھی بہت سارے اسلام اور منافقوں کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ اسراء اور معراج کے حوالے سے موجودہ معاشرے میں کتنی قسم کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی گمراہی کہ بہت سارے لوگ اسراء اور معراج کو مانتے ہی نہیں، کہا یہ ہوا ہی نہیں ہے، بس ایک افسانہ ہے، ایک قصہ ہے، جس کے اندر معتزلہ کا فرقہ پایا جاتا ہے، اور ابن سینا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک فلسفی ہے، یہ سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسراء اور معراج یہ سب خواب میں ہوا ہے، یا آپ کی روح کو سفر کرایا گیا۔ اگر خواب میں ہوتا تو اتنا بڑا معجزہ کیسے ہوا؟ خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، خواب کا کوئی اعتبار شریعت اسلامیہ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا واقعہ یہ آپ کے جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ معراج آپ کو جسم اور روح کے ساتھ کرائی گئی تھی۔ محترم حاضرین، تصور کر کے دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ رات میں گیا، مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمان گیا، نیچے آیا، تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھا، کیا آپ ایک رات میں گئے؟ 8 دن کا سفر جانے اور 8 دن کا سفر آنے میں لگتا ہے، آپ رات کے ایک حصے میں گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے وصف کو پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے مشرکین مکہ سوال کرتے، اللہ تعالیٰ نے ورچوئل ریالٹی آپ کو دکھا کی، اس مکہ مسجد اقصیٰ کی تصویر یا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دیکھ کر بیان کرتے۔ اب مشرکین مکہ تک نے یقین کیا کہ آپ نے اپنی ان نگاہوں سے دیکھا ہے، لیکن کچھ نام نہاد مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، دوسرا دعویٰ جو اسراء اور معراج کے حوالے سے بعض لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس رات میں اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، دعویٰ کرتے ہیں،
اور دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق صوفیوں سے ہو یا شیعہ حضرات سے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور گھر کی اتنی حدیثیں، گھر کے معاملات اور بہت سارے ایسے معاملات جس کے بارے میں عام صحابہ کو نہیں پتا تھا، حضرت عائشہ ان حدیثوں کو بیان کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ من زعم ان محمد رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہتی ہیں کہ جو آدمی یہ گمان کرے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر ایک بہت بڑا الزام لگایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے 4 چیزوں کا اقرار کیا اس نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا۔ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پورے قرآن کو مسلمانوں تک نہیں پہنچایا، اس نے الزام لگایا۔ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے تھے، اس نے الزام لگایا۔ اور جس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے صاف کہا نور ان اراہ، وہ تو نور ہے اور اس نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ نہ صحابہ سے یہ بات مروی ہے، نہ تابعین سے مروی ہے، لیکن دور حاضر کے اندر بہت سارے نام نہاد مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے۔ یقیناً یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ، خاص کر آپ نے ایک فرقے کے بارے میں سنا ہوگا جسے قرآنی فرقہ کہا جاتا ہے، جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء کرائی ہے، معراج نہیں ہوئی ہے، یعنی آپ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، آپ کو آسمان پر بلایا نہیں گیا ہے، کیونکہ آسمان پر بلانے کی ساری تفصیل حدیثوں میں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی اسراء ثابت ہے، معراج ثابت نہیں ہے، جبکہ حدیثوں کے اندر ساری لمبی تفسیر موجود ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اس واقعے کے حوالے سے بہت سارے خرافتی روایات کو آپ سنیں گے جو بہت سارے لوگ کیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان نشر کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر خصوصی طور پر صوفیہ اور شیعہ حضرات ان لوگوں کو لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب گئے تو آپ نے اللہ کو عرش پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ نعوذ باللہ، یقیناً یہ اللہ کے شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے عرش میں بازو بٹھایا، یقیناً یہ بھی بڑی بہتان ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب اللہ کے نبی جنت میں گئے تھے تو آپ نے بیٹھ کر وہاں دسترخوان میں کھانا کھایا۔ یہ ساری باتیں خرافاتی روایتیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہ حدیثوں سے ہے اور نہ اسی طرح سلف صالحین کے منہج سے۔ بعض لوگ 27 رجب کو عید مناتے ہیں، مسجدوں کے اندر پروگرام کیے جاتے ہیں، خطبے دروس بیان کیے جاتے ہیں، معراج کے قصے سنائے جاتے ہیں، مسجدوں میں نور کو چمکایا جاتا ہے، گھروں پر بہت ساری روشنی لگائی جاتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ یہ سارے ایسے معاملات ہیں نہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ تو ہر وہ چیز جسے سلف صالح نے نہیں کیا ہو اور آدمی تقرب کی، ثواب کی نیت سے کرے تو وہ بدعت ہے، لہذا اسلام اس سے تمام مسلمانوں کو منع کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ دیکھیں اس معراج کے قصے کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس عید کو بہت ساری نمازوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ 27 رجب کو باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں یہ مسلمانوں کے اندر بدعت کو پھیلانے والی ہیں۔ محترم حاضرین، اس قصے سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ ایک عام مسلمان جب اس قصے کو سنتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں اپنے بندوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جب مصیبت میں آئے، جب آپ کے دل کو تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد آپ پر بھیجی، جیسے کہ اس قصے میں ہوا۔ ایک ساتھ دو عظیم شخصیتوں کا جن کا بڑا گہرا اثر آپ کی زندگی میں تھا، انتقال ہو جاتا ہے، طائف کا مسئلہ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی بخشائی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ مصیبت آنے پر وہ کبھی نا امید نہ ہو۔ نا امیدی کفر ہے، اور خاص کر یہ نا امیدی جب اللہ کے ساتھ یا اس کی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہے
تو انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اگر مسجد اقصیٰ کا ذکر کریں تو جی ہاں، مسجد اقصیٰ یقیناً یہ مسلمانوں کی جگہ یعنی عظمت اور کبریائی کی جگہ ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کے لیے مسلمانوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ جب مسلمان آئے، خصوصی طور پر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کو نصارہ سے چھینا گیا، اس کے بعد برابر مسلمان اس پر قابض رہے، عثمانی خلافت تک مسلمان اس پر قبضے رہے، صلیبی جنگیں ہوئیں، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں نے بیت المقدس کے لیے ہزاروں جانیں اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ یہ بات بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصیٰ کا بڑا احترام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بد احترامی ہو جاتی ہے، یہودوں کی ظلم اور استعداد کی بات کی جاتی ہے، تو کسی کے دل میں کیا ہے، خارش تک نہیں پیدا ہوتی۔ یقیناً یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقع اسراء و معراج سے ہم سب کو نصیحت قبول کرنے والوں میں سے بنائے، اور جو بدعتیں، جو خرافات اس اسراء اور معراج کے حوالے سے موجودہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور صحیح دین کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ